اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ ختم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہمیں کر دیں کہ ختم کیا چیز ہے اور کیا اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو یہاں برطانیہ میں لوگ مسلمان یہاں ختم کرتے ہیں، اس ختم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب، کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے۔ ایصال ثواب پہنچانا شریعت اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے، کسی کا قریبی رشتہ دار ہے، والد ہے، والدہ ہے، اور کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی کا کام کر لے اور پھر رب العالمین سے کہے کہ اللہ تو اس کا ثواب جو مجھے ملا ہے، میں اس کا ثواب اس کو فلاں کو پہنچا دے، اور اس کے اوپر تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اس کو۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کو عذاب سے بچا لے، اگر جنت میں تو اس کے درجات کو بلند فرما لے۔ یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ ختم کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ختم وغیرہ کی جو مخالفت ہمارے علماء کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ختم اصل صدقہ خیرات کا نام ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات جو ہے یہ غریب اور مساکین کا حق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ جب تک غریب تک نہ پہنچے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ غریب کو پہنچے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ حق ہے، جس کا حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا ہے تو ظاہر اس کے اوپر کوئی نتیجہ بھی مرتب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ختم یہ غریب کا حق ہے، اور برطانیہ میں اکثر لوگ الحمدللہ کھانے پینے والے لوگ ہیں اور ہر ایک خوشحال ہے۔ اب یہاں پر آپ مہنگے سے مہنگا ختم کر دیں، اس میں مختلف قسم کے کھانے، زردے، پلاؤ، چکن روسٹ، یہ ساری چیزیں لا کر لوگوں کو کھلائیں، اور آپ کے قریبی رشتہ دار پاکستان میں بھوک سے مر رہا ہے، آپ کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اور غریب لوگ وہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹرین کے نیچے آ رہے ہیں، کوئی پنکھوں سے لٹک رہا ہے، کسی کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیچارے پریشان حال ہیں۔ آپ اس سب کو چھوڑ کر یہاں پر کھاتے پیتے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، تو کیا کل آپ سے رب العالمین نہیں پوچھے گا؟ اور ان کھانے والوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم غیر کے غریب کے حق کو کھا رہے ہو، کیا انکریج کر رہے ہو ان لوگوں کو؟ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ غریب کا حق ہے، لاچار اور مسکین اور بے کس کا حق ہے، یہ اس کو پہنچنا چاہیے، یہاں ختم نہیں کرنے چاہیے بلکہ یہ ان تک پہنچانے چاہیے۔ ایک دوسری بات کہ ختم جو لوگ یہاں کرتے ہیں، تیسرا 7 دن 40واں اس طریقے سے یہ مناتے ہیں۔ دیکھیں، ختم 3 دن کے بعد میت کے ختم کیا جاتا ہے، 40 دن کے بعد ختم کیا جاتا ہے، پھر برسی منائی جاتی ہے۔ تو گویا اس طرح ہے کہ جس طرح ایک مجرم ہے، پولیس کسٹڈی میں چلا گیا ہے، تو کیا کوئی آدمی اپنے مجرم کو پولیس کسٹڈی میں سال تک 40 دن تک چھوڑتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلد از جلد اپنے اس بندے کو تھانے سے نکال دیا جائے، ضمانت کر لی جائے، جیل سے نکالا جائے، تو اس کی تگدو رہتی ہے، اس کو چھوڑتے تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اگر نیک انسان ہے تو وہ اس کی روح اعلی علین میں جاتی ہے، مزے کرتی ہے، عیش کرتی ہے، جنت میں گھومتا پھرتا ہے۔ لیکن اگر اسفل السافلین میں ہے، قید خانے میں ہے، تو وہاں سزا ہے، مار پٹائی ہے۔ تو اس لیے جو آدمی اگر صدقہ خیرات کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے میت کے لیے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ایصال ثواب کرتے جائیں، اس میں تاریخ اور دن کو متعین نہ کریں، جو آپ کو موقع ملتا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں، تاکہ رب العالمین اگر ہو
کسی عذاب میں مبتلا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ریلیف دے دے، عذاب سے چھڑا دے، عذاب سے نکال دے اس کو. اور اگر انہیں کہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے ایصال ثواب کے ذریعے سے جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کر رہے ہیں، یا اللہ تو اس کے درجات کو بلند کر کے تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. تو یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ. اب اس کے علاوہ جو پھر دوسرا سب سے بہترین طریقہ ہے یہ ایصال ثواب کے لیے، یہ آپ ختم کھا پا کے جو مالداروں کو کھلاتے ہیں، امیروں کو کھلاتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے. یہ غریب کا حق ہے، اس تک پہنچایا جائے. دیکھیں ایسا کام کریں کہ جس کا ریگولر ڈائریکٹ ڈیبٹ کے جس طرح بینک میں ہوتا ہے، انسان پیسے رکھتا ہے تو ڈائریکٹ ڈیبٹ چلتا رہے. ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی کام کریں اپنے والدین کے لیے، کسی اور کے لیے، تاکہ ان کو ثواب ملتا رہے. ایک تو یہ کہ مسجد بنا لیں، مسجد کا نظام چلانے میں تعاون کریں. مسجد کی بلیں ہیں، بل پے کر دیں. کوئی بجلی کی بل ہے، بچے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، جو لوگ بھی آئے مسجد کے اندر اس کا ثواب جتنا بھی ان کو تلاوت کریں گے تو وہ سارے کا سارا ثواب ان کو جاتا جائے گا. کنواں ہے، پانی نہیں ہے لوگوں کے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے. کنواں کھود کے لوگوں کو پانی کا انتظام کریں. آپ کے گاؤں میں گلیاں کچی ہوں گی، گلیاں پکی بنا دیں. مسجد کی طرف راستے جا رہے، نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کو پکا کر دیں. کسی غریب خاندانوں کو کھانا خرید کے بازار سے راشن خرید کر ایک مہینے کا 2 مہینے کا راشن خرید کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ غریب بیچارے ان کا گھر کا چولہا جلتا رہے. تو یہ کام کریں ختم کی بجائے. یہ بڑے لوگوں کو بلا کر آپ منسٹروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، پولیس کے تھانے دار، بڑے چودھری، سب کو بلا کر آپ کہتے ہیں برسیاں مناتے ہیں اور چالیسویں مناتے ہیں، اور یہ کر لیا وہ کر لیا، شامیانے لگا دیے، لاکھوں کے حساب سے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. اور اس سے بہتر یہ وہ کھا کے ڈکار مار کے چلے گئے، لیکن یہ حق جس کا تھا اس کو نہیں ملا، تو جس کی وجہ سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. تو بہتر یہ ہے آپ، یہ غریب کا حق ہے صدقہ خیرات. صدقہ خیرات غریب کا حق ہے. تو اس لیے کوشش کریں اپنا حق، آپ کا مال جس کا حق ہے اس تک پہنچائیں. جب اس تک پہنچے گا رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. آپ کی میت اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہے رب العالمین اس کے اوپر آسانی فرمائیں گے، اگر وہ جنت میں تو اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. یہ طریقہ ہے، ہم اس طریقے کی حمایت کرتے ہیں. باقی جو طریقے ہیں یہ 30واں 40واں یہ سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں. آپ ہندو کلچر کو دیکھ لیں، سکھ کلچر کو دیکھ لیں، اس میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی، ائمہ اربعہ کی زندگی، چاروں فقہا جو ہمارے سنت الجماعت کے فقہا ہیں ان کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی نیک صلحاء اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لیں. آپ کو یہ چیز کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ کو یہ چیز جو آج آپ ختم کریں یہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو اس لیے ایصال ثواب کیجئے، لیکن ایصال ثواب کے لیے سنت طریقے کو اپنائیے. صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی بھی کام کر کے اس کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچائیں. ان کے نام کے کنویں کھودیں، ان کے نام کی مسجدیں بنا دیں، اس کے نام کے قرآن کریم چھپوا کر ان کو مدارس میں پہنچائیں. تو یہ کام ہے. مدارس کے اندر طلباء ہیں، ان کو کھانا پہنچائیں، ان کو کھلائیں. تو یہ چیز ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کام کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم کرم فرمائیں گے اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، سنت کو اپنائیں گے. تو اس لیے یہ ہمارا مدعا ہے اور یہی ہماری نقطۂ نظر ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. اللہ حافظ.